ناظرین آداب، 12 مئی 2021 مطابق 28 رمضان کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں میں مصر رضا آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ جملے کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اب ہمارے درمیان اودنامہ کے بانی اور ہم سب کے سرپرست سید وقار رضوی نہیں رہے۔ ان کے انتقال پر کسی ایک حلقے میں سوگ نہیں منایا گیا، بلکہ پورا شہر سیاہ پوش اور پورا ملک اشکبار نظر آیا۔ مرحوم کے چاہنے والوں نے اپنے جذباتی الفاظ سے ان کو خراج عقیدت پیش کیا، جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے قبل مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہونے والی مجلس کی رپورٹ پیش ہے، جس کو مولانا شبر حسین وائز نے خطاب کیا۔ مولانا نے سورہ والتین کی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے بیان کیا، خدا نے ملائکہ، انسان اور حیوان کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ ملائکہ سب سے اوپر ہے، پھر انسان ہے اور اس کے بعد حیوان ہے۔ اللہ نے ملائکہ کو عقل دی ہے لیکن انہیں خواہش نہیں دی، حیوان کو خواہش دی لیکن انہیں عقل نہیں دی، لیکن انسان کا امتیاز یہ ہے کہ اسے عقل بھی دی اور خواہش بھی دی۔ بس اگر انسان اپنی خواہشات پر عقل کو غالب رکھتا ہے، یعنی اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اور عقل کو غالب رکھتا ہے، تو وہ ملائکہ سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ مولانا شبر حسین نے وقار مہدی کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے انہیں اچھے دوست عطا کیے، اچھی زوجہ عطا کی اور نیک اور صالح اولاد سے نوازا۔ اس حوالے سے وہ خوش نصیب انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک دوست تھے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایک ایسے سخی تھے جن کے دروازے سے کوئی کبھی خالی نہیں لوٹا۔ وہ ایسے قوم پرست تھے جنہیں اپنی قوم کے بچوں کی تعلیم کی فکر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی قوم کا بچہ صرف اس لیے تعلیم سے محروم نہ رہ جائے کہ اس کے پاس فیس کے پیسے نہ ہوں۔ وہ خفیہ طور پر اس کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ وہ ایک ایسے غریب پرور انسان تھے کہ جو پتہ لگاتے تھے اپنے طور پر تاکہ اس کی مدد کی جا سکے۔ مولانا شبر حسین نے گلوگیر آواز میں کہا کہ انہیں اپنے سٹاف کی تنخواہ وقت پر دینے کی فکر رہتی تھی۔ میں نے ان سے کئی بار کہا کہ کیا ہوا، 1-2 دن تاخیر سے دے دیجیے گا، تو کہتے تھے کہ نہیں، اگر میرے سٹاف کے کسی ممبر نے کسی سے وعدہ کیا ہوگا کہ وہ اسے پہلی تاریخ کو پیسے دے دے گا تو اس کی وعدہ خلافی میری وجہ سے ہو جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ انہیں امید رہتی ہے کہ آج انہیں ان کا معاوضہ ملے گا، اور اگر نہیں ملا تو وہ مایوس ہوں گے، ان کی فیملی کو دکھ ہوگا۔ میں یہ گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ وہ اپنے وعدے کے پابند تھے۔ مولانا نے کہا کہ مسجد نور محل اور اودنامہ لازم و ملزوم تھے اور ہیں بھی۔ انہوں نے مسجد کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دی۔ علم کے فروغ کے لیے ان کی کوششیں اور خدمات، اردو ادب کے لیے ان کی کوششیں اور خدمات، امن اور آشتی کے قیام کے لیے ان کی کوششیں اور خدمات کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ مولانا نے مجلس کے آخری حصے میں مصائب بیان کیے تو مجلس میں ہچکیاں بن گئیں اور لوگ زار و قطار رونے لگے۔ مجلس کے بعد مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کیا گیا اور ان کی مغفرت کی دعا کی گئی۔ ہندوستان میں موجود نمائندہ ولی فقیہ آیت اللہ مہدی مہدوی پور نے اودنامہ اخبار کے مالک اور ایڈیٹر جناب وقار رضوی کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے پسماندگان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مشہور اخبار اودنامہ کے مدیر اور شہرت یافتہ شخصیت کے مالک جناب سید وقار رضوی کے انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں اس فقدان پر اودنامہ کے جملہ اراکین، اہل خانہ، اعزاء اور اقربا کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ مرحوم کو ان کے اجداد طاہرین علیہ السلام کے ہمراہ محشور فرمائے اور اس صاحبان عزا کو صبر جمیل اور اجر جزیل سے نوازے۔ پروفیسر شارف دولوی نے اپنے بیان میں کہا، وقار صاحب کے انتقال نے ذہنوں کو سوچنے کے قابل نہیں رکھا۔ اچانک اتنے بڑے سانحے کی کوئی توقع نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک بے حد فعال اور سرگرم شخص تھے۔ ہر وقت کاموں میں لگا رہنا ان کی خصوصیت تھی، وہ چاہے ان کا اپنا کام ہو یا دوسرے کا۔ وہ بڑا اختراعی ذہن رکھتے تھے، نئی باتیں سوچتے، اور صرف سوچتے نہیں تھے بلکہ ان پر فوراً عمل پیرا ہوتے تھے۔ یہ انہی کی جدت تھی کہ لکھنؤ میں خدیجہ ٹریڈ فیئر شروع ہوا۔ یہ انہی کا کام تھا کہ گورنر کے یہاں ذرا سی بات ہوئی اور دوسرے دن
الدین میر انیس کے مزار پر انہوں نے 20 مزدوروں کو لگا کر شام تک پورا علاقہ زرق برق کر دیا۔ وہ اتحاد بین المسلمین ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں ایک ایسے اتحاد کو پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جس میں کسی قوم، قبیلے یا مذہب کی تفریق نہ ہو۔ انہوں نے لکھنؤ کی تناؤ بھری فضا کو بہتر بنانے میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ وہ ایک بے باک اور بے حد قابل قدر صحافی تھے۔ انہوں نے حق بات لکھنی سیکھی تھی، خواہ وہ کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، اور آخر وقت تک ان کا قلم اسی طرح لکھتا رہا۔ انہوں نے مذہبی تاریخوں کو علمی رخ دینے کی کوشش کی۔ ان کا ایجوکیشن سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایجوکیشن کے فروغ میں ایسے بڑے کام کیے جنہیں سوچ کر اور دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی یوم پیدائش پر وہ علمی پروگرام منعقد کرتے تھے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی یوم پیدائش پر وہ ویمنس ڈے مناتے تھے۔ جناب خدیجہ کی یوم پیدائش پر وہ ویمن انٹرپرینر ڈے مناتے تھے۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم پیدائش پر ایجوکیشن ڈے مناتے تھے، اور ان تمام موقعوں پر وہ اس فیلڈ کے اہم لوگوں کو انعامات دیتے تھے جس میں ہندو اور مسلمان سبھی شامل ہوتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سینکڑوں پروگرام کرنے والے اس شخص نے کبھی کسی سے ایک پیسہ چندہ یا کسی طرح کا کوئی تعاون حاصل نہیں کیا۔ وہ ان تمام موقعوں پر شرکاء کو طعام کی دعوت دیتے تھے اور سارے اخراجات اپنے جیب خاص سے کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے شعاع فاطمہ گرلز کالج کو چلانے کی کوشش کی اور اسے فروغ دیا۔ وہاں سائنس کلاسز کھلوائے، گورنر کو لے کر کالج آئے اور ان سے اس کا افتتاح کرایا۔ میں نے اپنی زندگی میں فعال لوگ بہت دیکھے ہیں، لیکن ایسا کنسٹرکٹیو اور عملی شخص میری نظر سے نہیں گزرا۔ میرے لیے تو وہ ایک عصائے پیری کا درجہ رکھتے تھے۔ جہاں میں جاؤں میرے ساتھ ہوتے اور کہتے آپ صرف بتا دے، جو آپ کہے ہو جائے گا۔ میں کیا بتاؤں کہ میرے لیے یہ کتنا بڑا صدمہ اور کتنا بڑا سانحہ ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں سمن اور عرش اور ان کی اہلیہ کے بارے میں سوچتا ہوں۔ پروردگار انہیں اتنی طاقت دے کہ وہ اس غم کو برداشت کر سکیں اور انہی کی طرح کاموں کو آگے بڑھائیں، اور پروردگار سے دعا گو ہوں کہ وہ وقار صاحب کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ میں اس موقع پر اپنی ضعیفی کی وجہ سے وہاں جا کر ان کے غم میں نہیں شریک ہو سکا، جس کے لیے مجھے افسوس ہے، لیکن میں ہمیشہ ان کے ساتھ اور ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ وقار مہندی رضوی مرحوم کے بھائی نظر مہندی رضوی نے اپنے بھائی کو یاد کرتے ہوئے غمگین لہجے میں کہا، ابھی والدہ مرحوم کا غم بھی ہلکا نہ ہوا تھا، ابھی ان کی یاد میں ہمارے آنسو خشک بھی نہ ہونے پائے تھے کہ ہمارے دلوں پر غم کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ساری دنیا میں پھیلی مہاماری کورونا نے ہمارے بھائی کو بھی اپنی مضبوط آغوش میں جکڑ لیا اور انہیں جاں بر نہ ہونے دیا۔ میرا بھائی ایرا میڈیکل یونیورسٹی میں 28 دن تک زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا، لیکن کسی بھی طرح کی مشکل کا مسکرا کر سامنا کرنے والا اور مسائل و مصائب کے دریا کو اپنے حوصلوں سے پار کرنے والا آخرکار کورونا کے آگے بے بس ہو گیا اور اپنی زندگی کی لڑائی ہار گیا، اور ہم سب کو ایک ایسے غم سے دوچار کر گیا جو ہماری آخری سانسوں تک بھی ہلکا نہ ہوگا۔ یہ ایسا غم ہے جس کا بیان ممکن نہیں، یہ ایسا درد ہے جو ناقابل برداشت ہو کر بھی سہنا ہے۔ وہ ایک بہت اچھا بھائی، بہت اچھا بیٹا، بہت اچھا شوہر اور بہت اچھے دوستوں کا دوست تھا۔ اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا اور اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان تھا۔ ان کی علمی، مذہبی، ادبی اور انسانی خدمات کا دائرہ کتنا وسیع تھا، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ بس یہ دعا ہے کہ وہ جو ذمہ داریاں چھوڑ گئے ہیں، اللہ انہیں پورا کرنے کی طاقت اور حوصلہ عطا کرے۔ اللہ ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور جوار رحمت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، آمین۔ سیاسی رہنماؤں نے بھی مرحوم کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے اپنے غم و ہمدردی کا اظہار کیا۔ اتر پردیش کی گورنر مسز آنندی بین پٹیل نے اردو روزنامہ اودھ نامہ لکھنؤ کے ایڈیٹر وقار رضوی کے کورونا سے انتقال پر شدید رنج و غم کا اظہار کیا۔ گورنر نے مرحوم کی روح کی تسکین کی دعا کرتے ہوئے اپنے اظہار رنج و غم اہل خانہ کو پیش کیے۔
اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنے شدید رنج و غم کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مرحوم کی روح کی تسکین کے لیے دعا کرتے ہوئے مغموم کنبے کے لیے صبر کی دعا کی۔ اتر پردیش کے سابق گورنر رام نائک نے صحافی وقار رضوی کو یاد کرتے ہوئے کہا، میں اپنے عزیز صحافی وقار رضوی کے انتقال سے غمزدہ ہوں۔ میرے جذبات کو لفظ دینا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اتر پردیش کا گورنر بننے پر مجھے اردو زبان سے اور اردو زبان والوں سے بھی جوڑنے میں جن چند لوگوں کی مدد ہوئی ان میں وقار اہم تھے۔ ان کے اودھ نامہ اور اردو رائٹرز فورم نے میری کتاب چریوتی کے اردو ایڈیشن پر سیمینار منعقد کر کے مجھے تمام اردو دانوں کے گھر تک پہنچایا۔ کبھی میں سوچتا تھا کہ وقار جی کو مجھ سے زیادہ میری کتاب عزیز ہے۔ اودھ نامہ کے کئی خصوصی شمارے انہوں نے مجھ پر بنائے جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ وہ چریوتی پر کچھ خاص کتاب بنانا چاہتے تھے۔ میں نے گورنری عہدے پر ہوتے ہوئے ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ان کی بات ٹال دی۔ جیسے ہی میری مدت کار پوری ہوئی وقار جی نے کتاب بنانے کی ضد پکڑ لی۔ ان کی پرخلوصانہ ضد کو میں ٹال بھی نہ سکا۔ وقار جی نے گزشتہ سال کڑی محنت سے پوری کتاب بنوا لی تھی۔ اس میں متعدد رکاوٹیں بھی آئی تھیں۔ ان کی ماں بھی گزر گئی، پھر بھی وہ کرم یودھا کا کام کرتے رہے۔ وقار جی کو میری حقیقی خراج عقیدت یہی ہوگی کہ کورونا اختتام کے بعد میں لکھنؤ آ کر اس کتاب کا اجرا کروں۔ گورنر رام نائک نے آخر میں کہا، وقار رضوی جیسے صحافی جنہوں نے مذہب سے ہٹ کر صحافت کا دھرم نبھایا، میں خود وقار جی کے انتقال سے غمزدہ ہوں۔ ان کے اہل خانہ کو میری دل سے ڈھارس۔ وقار جی کو جنت ملے یہی میری دعا ہے۔ وقار جی کو جنت ملے یہی میری دعا ہے۔ اتر پردیش اسمبلی کے عزت مآب اسپیکر شری ہردے نارائن دکشت نے لکھنؤ اردو روزنامہ اودھ نامہ کے ایڈیٹر وقار رضوی کے انتقال کی خبر جان کر شدید اظہار رنج و غم کیا۔ شری دکشت نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کی روح کو تسکین عطا فرمائے اور مغموم کنبے کو اس دکھ کی گھڑی میں برداشت کرنے کی قوت عطا کرے۔ سابق کارگزار وزیر اعلیٰ اتر پردیش عمار رضوی نے کہا، وقار مہندی رضوی کا ہمارے درمیان سے جانا ایک ناقابل یقین سانحہ ہے۔ وہ ایک شخص نہیں، ادارہ تھے۔ ذہن قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایک متبسم چہرہ یوں ہمیشہ کے لیے کملا گیا۔ وقار رضوی ایک نام نہیں، ایک تحریک تھے، ایک شخص نہیں، ایک انجمن تھے۔ ایسے مخلص لوگ فی زمانہ کہاں ہوتے ہیں؟ بے حد فعال، بے حد متحرک، بے حد ہمدرد، بے انتہائی محنتی اور ملنسار، بے انتہا خوش خلق اور محبت کرنے والے وقار رضوی۔ کورونا جیسی مہلک وبا نے کیسے کیسے نایاب ہیرے ہم سے چھین لیے۔ میں اور میری فیملی بھی اسی کورونا کا شکار ہے۔ میں خود بھی پچھلے 15 دنوں سے کمرے میں بند ہوں۔ یہ کیسی مجبوری ہے کہ میں اپنے دیرینہ رفیق کی عیادت بھی نہیں کر سکا اور نہ اس کے آخری سفر میں شریک ہو سکا۔ ان کی بیماری کی خبریں آ رہی تھی لیکن میں پر امید تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس مشکل سے بھی نکل آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ لاتعداد دعائیں بھی خدا کے فیصلے کو بدل نہیں سکی۔ اتر پردیش کانگریس کے ریاستی صدر اجے کمار للو نے سید وقار رضوی کی اہلیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، سید تقدیس فاطمہ رضوی جی، مجھے آپ کے شوہر جناب وقار رضوی صاحب کی موت کی خبر سن کر دلی دکھ ہوا۔ وقار رضوی صاحب ایک بہترین ایڈیٹر کے علاوہ ایک ذمہ دار شہری کے بطور ہمیشہ یاد کیے جائیں گے، جنہوں نے اودھ نامہ کو سماج، ادب اور تہذیب کے بیدار پاسباں کے بطور قائم کیا۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے شوہر وقار رضوی صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور آپ سبھی گھر والوں اور ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کانگریسی لیڈر سبودھ کانت سہائے نے کہا، اردو صحافت کے بلند ترین صحافی، اودھ نامہ اخبار کے ذریعے وہ عوام کی آواز کو اٹھانے والے، اردو ادب کے جانے مانے مصنف جناب وقار رضوی صاحب کے ناگہانی انتقال ہو جانے سے دلی زر لگی۔ مغبوم کنبے کے تئیں اظہار تعزیت ہے۔ مرحوم کی روح کو اللہ تعالی تسکین عطا فرمائے۔ میں مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ممبر آف پارلیمنٹ انوپریا پٹیل نے اپنے ارسال کردہ بیان میں لکھا ہے، اردو روزنامہ اودھ نامہ اخبار کے مالک اور سینئر صحافی اور اردو ادب کے جانے مانے مصنف شری وقار رضوی کے ناگہانی انتقال کی خبر ملی۔ ان کے انتقال سے اردو صحافت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ اللہ ان کی روح کو تسکین عطا کرے اور ان کے کنبے کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سید وقار رضوی مرحوم کی نمایاں مذہبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے مذہبی رہنماؤں نے بھی انہیں یاد کیا۔ تنظیم المکاتب کے سیکریٹری مولانا سید صفی حیدر زیدی اپنے تاثراتی بیان میں کہتے ہیں،
انتہائی افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ روزنامہ اودنامہ کے گروپ ایڈیٹر جناب سید وقار رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جان لیوا وبا نے ملک و ملت کو کئی اہم مخلصین اور خدمت گزاروں سے مرحوم کر دیا۔ وقار رضوی صاحب نے اودنامہ کے ذریعے جو دینی، قومی، سیاسی، سماجی، تعلیمی خدمات انجام دی وہ قابل ستائش اور ثواب جاریہ ہے۔ مرحوم کے صحافتی خدمات میں مذہب و انسانیت کو فوقیت حاصل تھی۔ اپنے اخبار کے ذریعے اردو زبان اہل قلم کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا جس کے سبب مختلف موضوعات پر مذہبی اور ادبی تحریریں سامنے آئیں۔ ہم مرحوم کے پسماندگان اور وابستگان خصوصاً سوگوار کنبہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور بارگاہ معبود میں دعا گو ہیں کہ رحمت و مغفرت نازل فرمائے، جوار اہل بیت علیہ السلام میں بلند درجات عطا کرے۔ امام مجمع مسجد نور محل مولانا شبر حسین نے کہا، وقار رضوی صاحب دینی، تعلیمی، سیاسی شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے والے انسانیت دوست شخص تھے جنہوں نے اپنے اخبار کے ذریعے نمایاں خدمات انجام دی اور وہ آج ہم سب سے جدا ہو گئے، ہمارے درمیان نہ رہے۔ اگر سچ پوچھئے تو یہ کسی ایک گھرانے کا نقصان نہیں ہے بلکہ یہ پوری قوم و ملت کا نقصان ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کو یاد کر رہے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے، اور سب سے بدتر انسان وہ ہے جو سماج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ وقار رضوی صاحب وہ تھے جنہوں نے سماج کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا، لہٰذا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم انہیں یاد رکھیں۔ ان کا سب سے زیادہ سماجی اعتبار سے دو چیزوں پر زور رہا۔ ایک، پیغام عزائے حسین علیہ السلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کو جانیں، ان کی تعلیم سے روشناس ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت کوششیں بھی کی۔ اور دوسرا، قوم و ملت اور دیگر طبقات میں جو لوگ حصول علم کے لیے پریشاں تھے یا جن کے ماں باپ پیسوں کی کمی کی وجہ سے اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے تھے، ان کے لیے ہر دم امداد کے لیے آمادہ رہے، اور اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری قوم و ملت علم کے زیورات سے آراستہ ہو جائے گی تو بہت جلد بلندیوں تک پہنچ جائے گی۔ اور اس لیے خود مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو کیونکہ علم سے عزت ہے اور جہل میں ذلت ہے۔ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو علم حاصل کرے۔ جب کسی سے خدا ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے علم کے راستوں کو بند کر دیتا ہے، یا اللہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس پر علم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کام کون کرے؟ بے شک اس طرف وہی شخص عملی توجہ دے گا جو مولا متقیان کا صحیح معنوں میں ماننے والا ہوگا، جس کی ایک مثال وقار بھائی تھے۔ بے ساختہ یہ شعر یاد آ گیا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مولانا سیف عباس نے اپنے تعزیتی کلمات میں کہا، جناب وقار رضوی صاحب کے انتقال پر ملال کی اطلاع ملی، بہت ہی افسوس ہوا۔ وقار صاحب قوم کے سرمایہ تھے، فقط قوم کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے سرمایہ تھے، جنہوں نے ہر مذہب کے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کیا۔ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مرحوم کے درجات اعلیٰ فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ سید وقار رضوی مرحوم کے دوست ڈاکٹر اسد عباس لکھتے ہیں، وقار بھائی جیسے انسان اس دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ ابھی تو ہمیں احساس ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا۔ وہ اردو ادب ہی نہیں بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ عالم انسانیت کے وہ روشن چراغ تھے جس کے گل ہو جانے سے نہ جانے اس ادب سے جڑے کتنے لوگ اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں۔ اتنی کم عمر میں جو خدمات انہوں نے اردو ادب کے حوالے سے اور خصوصی طور پر اہل بیت کی تعلیمات نہ یہ کہ صرف ایک خاص فرقے بلکہ پوری عالم انسانیت تک پہنچانے کا جو مشن چلایا تھا، اس کی دوسری مثال ناممکن ہے۔ میں نے ذاتی طور پر نہ صرف ایک اچھا ساتھی اور ہر موقع پر عزت دینے والا دوست ہی کھویا بلکہ لگتا ہے جیسے اس کو کھو دیا جس نے مجھے میری پہچان دی۔ ڈاکٹر ایس مصطفیٰ عارف نے اپنے مختصر بیان میں کہا، صبح صبح سحری کے وقت ہی شمیم بھائی نے اطلاع دی، یقین ہی نہیں ہوا۔ وقار رضوی مرحوم ہمارے سرپرست جیسے تھے، بہترین اخلاق، ہمیشہ اچھے سے پیش آنا۔ کہتے تھے، عارف اودھ نامہ تمہارا اخبار ہے۔ اے خدایا کیا ہوا اتنی جلدی؟ وقار بھائی خدا حافظ، بہت یاد آؤ گے۔ روزنامہ صحافت کے ایڈیٹر امان عباس نے اپنے بیان میں کہا،
موت برحق ہے، لیکن وقار رضوی صاحب کا انتقال ہم سب کے لیے ایک بہت عظیم صدمہ ہے۔ انہوں نے بہت کم وقت میں صحافت کی دنیا میں کارہائے نمایاں انجام دیے، اور یہ قافلہ ان کی قیادت میں ابھی اور سفر طے کرتا، لیکن حکمت الہی کچھ اور ہی تھی۔ ان کی خوبیاں اظہر من الشمس ہے۔ نہ صرف صحافت بلکہ دینی و ملی دونوں ہی خدمات میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کے چلے جانے سے ایک ایسی کمی کا احساس ہو رہا ہے جس کا پر ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ معروف صحافی ولی اللہ ناصر نے اپنے مضمون میں لکھا کہ افسوس صد افسوس، اپنے بے خوف مخلص قلم کا مجاہد، اردو زبان و ادب کا خدمتگار، ہر دل عزیز پرخلوص مزاج کے مالک وقار بھائی، جنہوں نے اودھ نامہ کے ذریعے اردو کی شمع کو اپنا حوصلہ اور اپنی دن رات کی کڑی محنت کے ذریعے روشن رکھا اور اس کی خدمات وقت آخر تک انجام دیتے رہے۔ ان کا ایسے اچانک جانا، بہت ہی خاموشی سے چلے جانا مجھے کافی اذیت دے گیا۔ سید محمد جابر جوراسی نے کہا کہ وقار رضوی کے دل میں قوم کا درد رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے روزنامے میں بارہا اپنے درد دل کا اظہار کیا۔ قومیات سے انہیں دلچسپی تھی، صرف اخبار ہی پر اکتفا نہ تھی بلکہ متعدد سیمینار اور جلسے کرتے رہتے تھے۔ سیاسی وابستگی نہ کے برابر تھی۔ جب حالات مزید سخت ہوئے تو مجھ سے رجوع فرمایا، جابر ماموں استخارہ دیکھ دیجئے کہ کیا میں اودھ نامہ بند کر دوں؟ استخارہ منع آیا تو پھر وہ اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔ انہوں نے اخبار کو ایک تحریک اور علمی سرمایہ بنا دیا تھا۔ بعض بزرگ علماء کے ایسے مضامین شائع ہوئے کہ جو یکجا کیے جائیں تو کئی کتابیں بن جائیں۔ مولانا یعقوب عباس نے لکھا کہ وقار رضوی کی زندگی صحت و درستی کے لیے بہت دعائیں ہوئی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس آفت و بلا اور عذاب الہی نے نہ جانے کتنے دوست، عزیز، ملنے والے اور جاننے والوں کو چھین لیا۔ انہی میں ایک دوست، ایک ساتھی، ایک بہترین انسان اور با اخلاق شخصیت کے مالک جناب وقار رضوی بھی تھے۔ خطیب اکبر کے انتقال سے 40ویں تک برابر خطیب اکبر پر اپنے اخبار اودھ نامہ میں مضامین شائع کرتے رہے۔ 40ویں کے موقع پر تو بہترین خطیب اکبر نمبر شائع کیا جو آج بھی چاہنے والوں کے پاس محفوظ ہے۔ ہم نے مرحوم خطیب العرفان کے انتقال کے موقع پر گولڈن پیلس میں ایک جلسہ تعزیت منعقد کیا جس میں ہزار علماء، خطباء، شعراء اور ادباء کے علاوہ مومنین نے بھی اظہار عقیدت پیش کیا جس کی یاد آج بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ وقار بھائی کے انتقال سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے جس کا پر ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ مولانا سید حیدر عباس رضوی نے اپنے پیغام میں لکھا کہ آج موت کو گلے لگانے والے وقار بھائی بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ گنگا جمنی تہذیب کو حیات نو عطا کرنے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ غریب بچوں کی تعلیم کے لیے کوشاں رہے۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کے 1400 برس مکمل ہونے پر آپ نے جو کام انجام دیے وہی آپ کی شفاعت کی ضمانت ہے انشاءاللہ۔ خوش اخلاق، ملنسار، فعال، غریب پرور، علمی وش وقار رضوی اب ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کا مشن یقیناً اب بھی جاری ہے جسے ان کے اہل خانہ سمیت ہم سب کو مل کر آگے بڑھانا ہوگا۔ سید محمد علی زیدی نے لکھا کہ وقار بھائی ایک حقیقت پسند، حق گو، علم دوست، عالم شناس، خبر شناس، مضمون نگار اور مضمون شناس اور بے باک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی تحریکوں کے رہنما تھے، یا یوں کہا جائے کہ وہ اپنے آپ میں ایک ادارہ تھے اور مختلف قوم و ملت کے درمیان اتحاد کو ایک دلچسپ اور مؤثر انداز میں برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرنے والے، ہر خبر کو سچائی سے پیش کرنے والے، روزنامہ اودھ نامہ کو خبروں کی دنیا میں انفرادیت اور الگ شناخت دلانے والے گوناگون خوبیوں کے مالک۔ یقین نہیں ہوتا کہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ان کا مشن اور مقاصد برقرار رہیں، ان کے خدمات کے نتیجے میں انہیں اجر عظیم ملے اور جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ سید علی ہاشم عابدی لکھتے ہیں کہ صحافت کا وقار، ملک و ملت کا مخلص خدمت گزار، باوقار زندگی بسر کر کے ہمیشہ کے لیے چلا گیا، لیکن ان کی شخصیت اور خدمات ہمیشہ انہیں زندہ رکھیں گی۔ بے حد افسوسناک سانحہ ہے، اللہ مغفرت فرمائے، رحمت نازل فرمائے، آپ کی خدمت میں تعزیت عرض ہے۔ اس امداد نے لکھا کہ وقار صاحب کی خاص پہچان جس نے ان کو ہر دل عزیز بنایا، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو مہینے کی 30 تاریخ کو تنخواہیں دے دینا، کسی پر کوئی پریشانی ہو تو اپنی کوشش سے زیادہ مدد کر دینا، اگر کوئی ناراض ہو کر بھی ان کے ادارے سے کسی بھی وجہ سے چلا گیا ہو تب بھی اس سے ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنا، کبھی کسی کی برائی نہ کرنا، اگر کوئی عجیب ہے تو اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا، پروگرام کرانا یا کتاب کا اجرا وغیرہ، چھوٹے بڑے کو عزت کے ساتھ ملنا، تبھی ان کے یہاں کچھ لوگ 20-20 سال سے لگے ہیں۔ صاف گوئی، چاہے کسی کو برا ہی کیوں نہ لگے، برا لگتا تو بعد میں منا لیتے مذاق کر کے، ہر دعوت پر ہر جگہ پہنچنا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
जर्मनी से आरिफ नकवी ने लिखा कि वो बेमिसाल सिफात के सहाफी और उर्दू जबान और अदब और उर्दू के शायदा ही नहीं, अवध की तहजीब में उनका जैसा पुरखुलूस, निडर और समझदार मुजाहिद नजर नहीं आता। उन्होंने मुसलमानों के फिरकों में इत्तेहाद और उनमें इल्म हुनर के फरोग के लिए भी बेमिसाल काम किए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी। उनकी शख्सियत में इंसानियत, सच्चे मजहबी अकीदे, रिवायत और तरक्की पसंदी का बेमिसाल इम्तिजाज था और इंसान की खूबियों को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने का जज्बा, जिसकी मिसाल मुश्किल ही से नजर आएगी। 60 बरस अपने मुल्क से बाहर रहने के बाद भी अगर मैं बर्लिन में बैठकर अपने लखनऊ पर फख्र करता हूं तो उसकी वजह वकार रिजवी जैसे बेलौस इंसानियत के खिदमतगारों की मिसालें हैं। इंजीनियर मंजर जैदी ने लिखा कि अवधनामा अखबार के रूहनुमा और उर्दू जबान के खिदमत गुजार जनाब वकार रिजवी इस दुनिया फानी से अब अपने हकीकी माबूद की तरफ मुंतकिल हो गए और सहाफत की दुनिया का एक ताबिंदा सितारा रूपोश हो गया। अच्छे सहाफी के साथ साथ वो एक नेक दिल और सबकी मदद करने वाले उम्दा इंसान थे जो हर दिल अजीज थे। अवधनामा में हालात हाजिरा पर लिखे गए उनके कालम बहुत पसंद किए जाते थे जो कौम के लिए मिशअल राह भी थे। सहाफत के साथ साथ वो समाजी कामों में भी खूब हिस्सा लेते थे। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस वगैरह का इनकाद करके कौम में बेदारी पैदा की। पिछले साल उन्होंने अवधनामा अवार्ड से शुरुआत भी की। ये अवार्ड मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी के लिए मुस्तहक अफराद में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तकसीम किए जाते थे। उनके जाने से सहाफत की दुनिया के साथ साथ इंसानियत की दुनिया में भी खला पैदा हो गया है जिसको पुर करना मुश्किल है। प्रोफेसर खान अहमद फारूक ने लिखा कि कैसा मोहब्बत करने वाला इंसान था, मुसलसल बिना थके बगैर गिला किए अकेले कितनों के काम संवारता था। देखकर रश्क आता था कि एक तन्हा आदमी कैसे इतना जिस्मानी और जहनी काम अकेले कर सकता है। कैसा ही दुश्वार मरहला हो, मुश्किल से मुश्किल मामलात रहे हों, पूरी तरह से पसीने में शराबोर, मगर ऐसे मुस्कुराते हुए आपका इस्तकबाल करेंगे मानो सिर्फ आपके इस्तकबाल के लिए ही वहां मौजूद हो। हालांकि सच तो यह है कि वो पूरी महफिल सजा चुके होते थे। गुफ्तगू में ऐसी इंकिसारी कि लखनऊ की पूरी माशरती तहजीब का मुकम्मल और जीता जागता नमूना अक्सर खासे बेतकल्लुफ हो जाते थे लेकिन बेअदब नहीं। और ये वाकया है कि जिसने मोहतरम अम्मार रिजवी और उस्ताद गिरामी प्रोफेसर शारिफ लौलवी की सोहबतें अख्तियार की हूँ, वो आदाब महफिल और आदाब गुफ्तगू में किसी से हेटा कैसे हो सकता है। उनका गर्विदा तो जमाने को होना ही था। अभी 13-14 मार्च 2021 को और उससे 1-2 रोज पहले तीसरी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का बार उन्होंने जिस तरह निभाया, उस हंगाम की तफसील फिर किसी वक्त।